امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مرض الموت کا آغاز اس طرح ہوا کہ آپ نے شدید سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے غسل فرمایا، جس کے باعث آپ کو بہت شدید بخار چڑھ گیا اور 15 دن بخار میں مبتلا رہنے کے بعد آپ وصال فرما گئے۔ اس ضمن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ والد ماجد کی علالت کا آغاز اس طرح ہوا کہ آپ نے 7 جمادی الاخر 13 ہجری بروز پیر کو غسل فرمایا۔ اس دن شدید سردی تھی، جس کے باعث آپ رضی اللہ عنہ کو بخار چڑھ گیا۔ اس عرصے میں حضرت ابوبکر صدیق نماز کے لیے بھی باہر تشریف نہ لا سکے۔ بخار کی شدت روز بروز بڑھتی گئی۔ جب مسجد تک آنے کی قوت نہ رہی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو امامت پر مقرر کیا اور 15 دن تک بیمار رہے اور بخار کے باعث وصال فرما گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بخار کے باعث جب طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو آپ کو یقین ہو گیا کہ اب وہ آخری وقت آن چکا ہے جو ہر ایک ذی روح پر آتا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بلا کر خلافت کے بارے میں مشورہ کیا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے نزدیک ان کی کیا رائے ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہترین شخص ہیں، لیکن ان کے مزاج میں سختی زیادہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سختی کا سبب صرف یہ ہے کہ میں نرمی سے پیش آتا ہوں۔ اگر خلافت کا کام ان کے سپرد کر دیا جائے تو ان کی سختی بڑی حد تک دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہی سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے اور ہم میں سے کوئی بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہی سوال کیا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات انصار و مہاجرین سے بھی مشورہ لیا اور ان کی رائے جاننا چاہی۔ حضرت حذیر بن حذیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ آپ کے بعد حضرت عمر ہی وہ شخص ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس چیز سے نہ خوش ہوں وہ بھی اس چیز سے نہ خوش ہوتے ہیں، اور ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی اچھا ہے، اور کار خلافت کے لیے ان سے زیادہ مستحق شخص کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ انہی مشوروں کے دوران جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے ان کے سامنے بھی فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر جاؤں۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے رعیت کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا، اور چونکہ بخار کی وجہ سے کمزوری واقع ہو چکی تھی، فرمایا مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بٹھا دیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم مجھے اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈراتے ہو؟ واللہ میں اللہ تعالیٰ کو جواب دوں گا کہ میں نے تیری مخلوق پر تیری مخلوق کے بہترین شخص کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں سب سے مشورے کر لیے
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلا کر وصیت نامہ لکھنے کا حکم دیا۔ بیماری کی شدت اور جسمانی کمزوری کے باعث آپ رضی اللہ عنہ رک رک کر بولتے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے جاتے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وصیت نامے کا یہ مضمون لکھوایا۔ یہ وہ وصیت ہے جو ابوبکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت کی ہے جبکہ اس کا دنیا میں آخری وقت قریب ہے۔ ایسی حالت میں کافر بھی ایمان لے آتا ہے اور فاجر شخص بھی یقین لے آتا ہے۔ میں نے تم لوگوں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا ہے اور میں نے تم لوگوں کی بھلائی اور بہتری میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ پس اگر عمر رضی اللہ عنہ نے عدل و انصاف سے کام لیا تو یہ میری ان کے ساتھ واقفیت تھی، اور اگر برائی کی تو مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ میں نے تو تمہارے لیے نیکی اور بھلائی کا قصد کیا ہے۔ ہر شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے برے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ جنہوں نے ظلم کیا عنقریب دیکھ لیں گے کہ کس پہلو پر پھیرے جاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو وصیت لکھوانا شروع کی اور ابھی ابتدائی الفاظ ہی لکھے گئے تھے کہ میں تم لوگوں پر خلیفہ مقرر کرتا ہوں، تو آپ رضی اللہ عنہ پر غشی طاری ہو گئی۔ چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کی منشا کا علم تھا، اس لیے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام اپنی طرف سے لکھ دیا۔ جب تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو کچھ میں نے لکھوایا ہے اسے پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے پڑھ کر سنایا تو اللہ اکبر کہتے ہوئے فرمایا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے میرے دل کی بات لکھ دی۔ چنانچہ جب وصیت نامہ مکمل ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیا جائے۔ پھر اس شدت مرض کی حالت میں باہر تشریف لائے اور مسلمانوں کے مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو خلیفہ نہیں، میں نے صرف اپنی ہی رائے سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ صاحب رائے لوگوں سے مشورہ لینے کے بعد خلیفہ بنایا ہے اور ان کو منتخب کیا ہے جو تم لوگوں میں سب سے بہتر ہیں۔ پس کیا تم لوگ ان کے خلیفہ ہونے پر رضامند ہو جن کا میں نے تمہارے لیے انتخاب کیا ہے؟ تمام حاضرین نے آپ کی بات سن کر کہا کہ ہم آپ کی تجویز اور آپ کے انتخاب پر راضی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کو چاہیے کہ ان کے احکامات کی کامل اطاعت کرو۔ سب لوگوں نے اقرار اطاعت کیا اور کہا کہ ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہر حال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، میں نے یہ انتخاب صرف مسلمانوں کی بہتری کے ارادے سے کیا ہے اور اس اندیشے سے کہ ان میں فساد نہ ہو۔ میں نے وہ عمل کیا ہے جس کو تو بہتر جانتا ہے۔ میں نے خوب غور و فکر کے بعد رائے قائم کی ہے۔ بہترین اور قوی ترین انسان کو ولی عہد کیا ہے جو سب سے زیادہ مسلمانوں کی راست روی کا خواہش مند ہے۔ میرے لیے تیرا جو حکم آنا تھا آ چکا، اب میں ان کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ وہ تیرے بندے ہیں اور ان کی باغ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ، ان کے مالکوں کو صلاحیت دے اور ولی عہد کو خلفائے راشدین کے زمرے سے کر اور اس کی رعیت کو صلاحیت بخش۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلا کر مفید نصیحتیں کی اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر، میں نے تمہیں اپنا جانشین مقرر کیا ہے اور تم کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا نائب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ظاہر و باطن سے ڈرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کے بعض حقوق ہیں جو رات سے متعلق ہیں،
ان کو وہ دن میں قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نوافل کو قبول نہیں فرماتا جب تک کہ فرائض ادا نہ کیے جائیں۔ جن کے نیک اعمال قیامت میں وزنی ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے اعمال صالحہ کم ہوں گے وہ مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ فلاح و نجات کے راستے قرآن پاک پر عمل کرنے اور حق کی پیروی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اے عمر، کیا تم کو معلوم نہیں کہ ترغیب و ترہیب اور انداز و بشارت کی آیات قرآن حکیم میں ساتھ ساتھ نازل ہوئی ہیں تاکہ مومن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اس سے اپنی مغفرت طلب کرتا رہے۔ اے عمر، جب قرآن پاک میں اہل جہنم کا ذکر آئے تو دعا کرو کہ اے اللہ تو مجھ کو ان میں شامل نہ کرنا، اور جب اہل جنت کا ذکر آئے یعنی ان آیات کی تلاوت کرتے وقت یہ دعا کرو کہ اے اللہ تو مجھ کو ان میں شامل فرما۔ اے عمر، جب تم میری ان نصیحتوں پر عمل کرو گے تو موت سے زیادہ کوئی چیز تمہیں محبوب نہ ہوگی، اور تم بڑی بےتابی سے بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اس کے انعامات سے بہرہ ہونے کی خواہش کا اظہار کرو گے۔ لیکن اگر ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دو گے تو موت سے زیادہ کوئی اور چیز تمہارے لیے خوف کا باعث نہ ہوگی، اور یاد رکھو کہ اس طرح تم اللہ تعالیٰ کو ہرگز عاجز نہ کر سکو گے۔ ان امور سے فراغت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ذاتی اور گھریلو معاملات کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ نے اپنی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ایک قطعہ زمین ہبہ فرمایا تھا جس میں کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے۔ وصال سے قبل آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے میری بیٹی، میں تم کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ آسودہ حال دیکھنا پسند کرتا تھا، اور مجھے کسی طرح پسند نہیں کہ میرے بعد تم تنگ دست ہو جاؤ۔ میں نے تم کو جو خطہ زمین دیا تھا اب تک تم نے اس سے نفع اٹھایا، اور وہ تمہارا تھا، اور میرے انتقال کے بعد وہ مرتوقہ ہو جائے گا، اور قرآن کے احکام وراثت کے مطابق تمہاری بہنوں اور بھائیوں پر تقسیم ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی صرف ایک بہن تھی، اس لیے بڑی حیران ہوئی کہ بہنوں کا کیا مطلب۔ چنانچہ والد محترم سے عرض کیا کہ میری بہن تو صرف ایک اسما ہی ہیں، اور تو کوئی بہن نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری سوتیلی والدہ حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہ حمل سے ہیں، اور ان کے بطن میں لڑکی ہے۔ اس وصیت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیت المال کے قرض کی ادائیگی کے لیے وصیت فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ میرے پاس مسلمانوں کے مال میں سے ایک لونڈی اور 2 اونٹنیوں کے سوا کچھ نہیں۔ ان چیزوں کو میں نے بحیثیت خلیفہ ہونے کے بیت المال سے لیا تھا۔ میرے انتقال کے بعد ان کو عمر کے پاس بیچ دینا۔ چنانچہ آپ کے وصال کے بعد یہ تمام چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیچ دی گئیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عطا بن صائب فرماتے ہیں کہ بیعت خلافت کے دوسرے روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 چادریں لیے ہوئے بازار کی طرف جا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا، بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب آپ یہ کام چھوڑ دیں، آپ مسلمانوں کے امیر ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر میں اور میرے اہل و عیال کہاں سے کھائیں؟ چنانچہ امور خلافت کی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کے لیے آپ نے مجبوراً تجارت کے پیشوں کو چھوڑ دیا اور بیت المال سے اس قدر وظیفہ مقرر کروا لیا جو آپ رضی اللہ عنہ اور آپ کے اہل و عیال کے لیے کافی ہوتا۔ اپنے وصال سے پہلے اپنے اہل و عیال کو وصیت فرمائی کہ میں نے خلافت کے زمانے میں بیت المال سے جو کچھ لیا تھا اسے واپس کر دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے میری فلاں زمین فروخت کر کے حاصل ہونے والی رقم بیت المال میں جمع کروا دی جائے۔ چنانچہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق اسی طرح عمل کیا گیا۔
جب حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے پاس بیت المال میں جمع ہونے کے لیے یہ تمام چیزیں پہنچائی گئیں تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، وہ چاہتے تھے کہ ان کے انتقال کے بعد ان پر اعتراض کرنے کا کسی کو کوئی موقع نہ ملے۔ اے ابوبکر، تم اپنے جانشینوں کے واسطے کام بہت دشوار کر گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے وصال سے پہلے فرمایا میرے بدن پر جو کپڑا ہے اس کو دھو کر دوسرے کپڑوں کے ساتھ کفن دینا۔ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یہ تو پرانا اور استعمال شدہ ہے۔ فرمایا مردوں کی نسبت زندہ نئے کپڑوں کے حقدار ہوتے ہیں، میرے لیے یہی پرانے کپڑے کافی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے پہلے یہ وصیت فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ آپ پر نزع کا عالم طاری تھا اور میرے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ آج آپ کو شدید علالت لاحق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو توفیق عطا فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو سکرات موت کا آنا ضروری ہے، یہ وہ وقت ہے جس سے تو خوف کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کس دن ہوا تھا؟ میں نے عرض کی پیر کے دن۔ ارشاد فرمایا مجھے امید ہے کہ میں آج رات ہی انتقال کر جاؤں گا۔ آپ کا وصال مبارک 22 جمادی الاخر 13 ہجری پیر کے روز ہوا۔ وصال کے وقت عمر مبارک 63 برس تھی۔